فرقان حمید، اللہ کی لارین کتاب، بے عیب کتاب، صحیفہ، کوثر، احکام، علم، ملکیت، موعظہ، جو تھا نہیں جو ہے، ہرگز یہ خاموش نہیں، جو تھا نہیں جو ہے، عجیب عقلوں کے حادثے ہیں، عجیب شجروں کی ملاوٹ ہے، قرآن کو مانتے ہیں کہ ہے، یعنی وراثت ہے، وارث مر گیا، ہائے ہائے ہائے، مولا کو سمجھتے کوئی رحمت حسین کے جہاں تک میری آواز آ رہی، آؤ میرے مسلمان بھائیوں، مجھے قسم ہے خالق کبریاء کی، مجھے قسم ہے تمام انبیاء کی، مجھے قسم ہے تورات کی، زبور کی، انجیل کی، قرآن کی، مجھے قسم ہے کعبہ کی حرمت کی، مجھے قسم ہے علی کی پاکیزہ ولایت کی، مجھے قسم ہے نبی کے ختم نبوت کی، ہم پہ الزام لگاتے ہیں لوگ کہ شیعہ علی علیہ السلام کو نبی سے بناتے ہیں، میں نے اتنی قسمیں اٹھا کے کہا اگر آخری تک آپ کی آواز نجف نہ جائے تو میں علی کے نوکر نہیں ہوں، یاد رکھنا کافر ہے وہ بندہ، جملہ پورا ہونے دینا، کافر ہے وہ بندہ جو علی علیہ السلام کو نبی سے بڑھائے، اور منافق ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے ہٹائے، تو جو ہے نا آپ کے سامنے ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے سارے حیدر حیدر یا نہیں، میں نے جملے پہ مسلمانوں کے شکوک دور کیے، علی 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 مولا حسین اللہم صلی علی محمد۔ جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں، اب ایک جملہ بزرگان کے لیے، بزرگان سے مراد بوڑھا نہیں ہوتا، بزرگ سے مراد عزت والا ہوتا ہے، بوڑھا تو مکہ کا بجھیل بھی ہو سکتا ہے، اور بزرگ کربلا میں ریاضہ بھی ہوتا ہے، مولا آپ کو زندگی دے۔ جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں، جھگڑا مختلف مسلکوں میں، جھگڑا یہ خاموشی نہیں، دعا نہ دیتے جاؤ تو میں بھی کر لوں، جھگڑا کرسی اور آیت الکرسی کا ہے، میں تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے سمجھا نہیں ہے، جھگڑا کرسی اور آیت الکرسی کا ہے، جو آپ تک نہیں سمجھ سکے، جھگڑا تلوار اور اقتدار کا ہے، نہیں، جھگڑا اقتدار اور کردار کا ہے، جہاں تک میری آواز چاہ رہی ہے، یاد رکھو ملوکیت کے نشے میں ڈوب کر رسالت و امامت کو چیلنج کرنے والے اور ہوتے ہیں، اور زمین کائنات پر اللہ کی توحید پھیلانے والے اور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سامنے بلندر سروات لیا، میں اب تک کوئی قریباً 160 مجلس پڑھ چکا اور انشاءاللہ حامد بہتر ہو گئی، اپنے کلیجے کا لہو دوں گا، بیٹے اس کی آواز اونچی رکھتے، مجھے اپنی ذمہ داری کا پتہ ہے، میں نے وہاں تک آواز پہنچا رہی ہے جہاں امریکہ کے وائٹ ہاتھی سے لے کر جو ڈالا والا بولے، امریکہ کے وائٹ ہاتھی سے لے کر اسرائیل کے چوہے تک، اسرائیل کے چوہے سے لے کر مودی ابن سعودی تک، جہاں رکھو یہ قوم کل بھی زندہ تھی، یہ قوم آج بھی زندہ ہے، آپ قیامت واسے نہیں، حیدرآباد کی تاریخی اجتماع میں حیدر کے صدقے میں چیلنج کر رہا ہے، اگر
کے چھوٹا سا پیغام ہے پھر انہوں کے آگا، کیونکہ قوموں کے خطیب جو نمک کھاتے ہیں نا سرکار علیہ السلام کا، ان پہ حق ہے کہ اپنی قوم کے لیے بھی آواز بلند کرے۔ توجہ حضور فکرہ ایک ہے، اس منبر کی حرمت کی قسم پورا سال بھولو میں نہیں کروں۔ یہ 1400 سال سے چند تکفیر ابن تکفیر جمع تکفیری سنی کافی ہمارے ساتھ ہے، آج بھی ہمارے بھائی کہتے تھے کہ کافر کافر شیعہ کافر۔ ہم نے کبھی کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا، کیونکہ ہمارے ائمہ کا درس نہیں ہے، ہمارے نبی کا پیغام نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہو۔ لیکن 1400 سال کے بعد آج پوری دنیا میں نقاب اڑ دیا گیا، کون کافر ہے کون مسلمان ہے۔ یاد رکھنا، اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کر کے دنیا کو بتا دیا کافر کبھی کافر سے نہیں لڑتا۔ ہائے ہائے پتہ نہیں کون سمجھا ہے کافر مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد 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 اور محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ ہم بڑی امن پسند قوم ہے، ہمیں مت چھیڑیے، نہ ہم مغرور ہیں نہ ہم مجبور ہیں۔ دنیا نے دیکھ نہیں لیا، اب بھی کچھ سوچنا باقی۔ میرا سلام ہو پاکستان کے ان اہل سنت بھائیوں کا جنہوں نے ہمارے کاندھے کے ساتھ کاندھا لگا کر ایران کے حق میں بولے۔ میرا سلام ہو اپنے عزیز پاکستان پر۔ ہم کل بھی پاکستانی تھے، آج بھی پاکستانی ہیں، مرتے دم تک پاکستان دے رہیں گے۔ چند تخمیری کہہ رہے کہ یہ کونا چھوڑ دے، پاکستان سیدھا ایران چلا جائے اور کمزور تاریخ کے نالائق طالب علموں، پہلے تاریخ دفعہ بنانے والا محمد علی تھا، بہن کا نام فاطمہ تھا، 14 کو اعلان ہوا، رات 12 بجے اعلان ہوا۔ اب بتا پاکستان کس کا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب سیدہ جو ہے اللہ اس عظیم سفید ماتم بچھانے والے عراقین بہتر تابوت کے جوانوں کو، بزرگوں کو مولا سلام علیہ ہمارے جعفری بھائی کے میں نے وعدہ کیا تھا، میں جوش میں ہوش نہیں کھوتا، کیونکہ میرے مولا کائنات کا فرمان علی کا شیعہ اہل عدل ہے، اہل عدل ہے، اہل علم ہے۔ سلام پڑھیے محمد با۔ اچھا دیکھیں اپنے جملوں کا میں ذمہ دار ہوں، یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے اور پھر میں واپس اپنے عنوان پہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ پیغام دینا ضروری تھا۔ کبھی کبھی اتنے بڑے عظیم خطیری میدان سجتے ہیں اور داخل نظر جہاں تک مجھے مل رہا ایک سلام علی والوں کا، نبی والوں کا، خاموشی نہیں۔ مجھے تکونی داڑھی والا نہیں سمجھے، تکونی داڑھی والا ملا کہتا ہے تو انہیں چھیڑ تو لیا ہے امریکہ سے۔ میں نے کہا پھر ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس اسرائیل ہے، ان کے پاس 5 کلومیٹر نیچے زمین پر اسلحہ تباہ کرنے کے لیے فلاں وسائل ہے، فلاں وسائل ہے۔ میں کہا پھر میں نے کہا یاد رکھنا
ہم نے کبھی بھی گھر نہیں اجاڑا، آگ نہیں لگائی، ہم آگ بجھانے والوں میں سے ہیں، لیکن اگر کسی ملوکیت کی چھاؤں میں پلنے والے ملا کا خیال ہے کہ علی والے کیا کہیں گے، تو تعریف پر رب علی کی قسم ہم نے تمہیں بتا دیا، فرار ابن فرار اور ہوتے ہیں قرار ابن قرار۔ آئے 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 حیدر 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 نعرہ حیدری۔ ادھری بلند صلوات پڑھیے نا۔ تم سن بڑھاؤ، ہم الگ بڑھاتے جاتے ہیں۔ میں کال کیا مولا آپ کے سلام کی میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائی، میں پچھلے 10 سال سے کہہ رہا تھا جب یہودی حملہ کرے نہیں پوچھے گا تو میں شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، دیوبندی کون ہے، چکرانوی کون ہے، نقشبندی کون ہے، قادری کون ہے، سورفردی کون ہے۔ عجیب بات ہے، کافر ہمیں مسلمان کہتا ہے اور مسلمان ہمیں کافر کہتا ہے۔ آنے نہ پہنچے، جتنا بڑا جرم قرآن جلانا ہے۔ اگر فکر میرے قرآن برداشت کرے تو میں علیہ السلام کا سب سے ادنا لوگ کریں گے۔ جتنا بڑا جرم قرآن جلانا ہے، اس سے بڑا جرم قرآن بھلانا ہے۔ بتانے کو سمجھ رہا ہے، جتنا بڑا جرم۔ بیٹا تھوڑی اور آواز کھول رہا تھا، مجھے بڑی دور تک آواز پہنچ۔ یہ تمہارے سے گزارش، آؤ میرے مسلمان ہے، دعوت چھوڑو، تم اپنی کتابیں پڑھ سکو، ہم اپنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں انسان نے لکھی، اور رحمان کی کتاب سے پوچھے یہ خانوادہ کون ہے، یہ صاحبان تطہیر کون ہے۔ اللہ کے ساتھ مجھے محسوس ہوا ہے، شاید ایک ٹھنڈی ہوا کا ہلکا سا چھونکا میری طرف پہنچا ہے۔ ہوا نے میرے کان میں کہا ہے علی صرف تیرے امام نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کیا، آؤ میرے مسلمان بھائیو۔ اچھا میرے بچوں، زبردستی نہیں ہے، ایک مدت کے بعد حیدرآباد آنے کا شرف حاصل ہوا، اور انشاءاللہ تعالی میرے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی مل کر اس جملے پر تدبر فرمائیں، نہ جھگڑے کر، نہ صحابہ کے نام لے کر، نہ نبی کے مقدس غلاموں کا نام لے کر اس امت میں انتشار پیدا کرو، نہ فضیلت پر مناظرہ کرو۔ بڑے بڑے کو بڑھاؤ، آپ سے دعوت بھی لینی ہے، دعا بھی لینی ہے، دعوت پیسوں کی صورت میں نہیں۔ علی کے نوکر ذہنی غریب نہیں ہوتے، ذہنی امیر ہوتے ہیں۔ ہماری نظر دولت پر نہیں، ہماری نظر عزت پر ہے۔ خاموشی ہے، مجھے پتہ ہے ہزاروں کا اجتماع ہے، شدید گرمی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میرے مولا نے چاہا 2 منٹ میں غدیر کا میدان مل جائے گا۔ میں ممبر حسین پر بیٹھ کر عظیم پاکستان کے تاریخی شہر مولا علی السلام کی قدم گاہ حیدرآباد میں اعلان کر رہا ہوں، جو نہ سمجھا اس کا اپنا نصیب۔ ہر صحابی نے قرآن پڑھا ہے۔ برائے مہربانی پہلے سن لیں، سمجھ لیں، پھر بولیں۔ ہر صحابی نے قرآن پڑھا ہے۔ جاہل ہے جو بندہ کہے کہ صحابی نے قرآن نہیں پڑھا۔ خاموشی، خطابت شور کا نام نہیں، شعور کا نام ہے۔ میرے بھائی، بڑی خوشی سے کرامت واسطی کو کافر کہنا، لیکن یوم قیامت تک تجھے چیلنج ہے، پہلے میرے سوال کا جواب دے دو۔ ہر صحابی نے
بیٹے کو بڑھاؤ، یہ کو بڑھاؤ۔ ہر صحابی نے قرآن پڑھا ہے، مگر قرآن نازل ہونے کے بعد پوری کائنات میں میرا علی ہے جس نے 13 رجب کو نبی کے ہاتھوں پر قرآن سنا کر بتا دیا اے قرآن اور ہے بارش قرآن آئے کوئی نہ بولے والا مل کے سارے ایسے نہیں ملام تو سر جناب سیدہ کو ملام کا سر اچھا یہ بھی اپنے چھوٹا سا بڑا ہوتا ہے جیتا پیارا تقریر بستا ہے یہ اپنے جوانوں کو شیعہ عائشہ سے کہتے ہیں اور جو ہے نعرہ تقریر اللہ جب نعرہ رسالت کرتا ہے تو عائشہ سے کہتے ہیں میرے دیکھیے گا مہمان ہے نعرہ رسالت یا رسول اور جب نعرہ حیدری لکھتا ہے خطیب بھی جوش میں آجا سامنے بچے بیٹھے بزرگ سارے کوئی یا علی نوز باللہ نکرے کفر نباشا نبی آؤ اللہ سے بھرا ہے آگے نہیں اب اس میں سے خاموش ہو جائے تو گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور ہم قتل کے فتوے نہیں دیتے ہمارے آج تک کسی مجتہد نے کسی خطیب نے کسی عظامہ نے کسی ساکر نے کسی شیعہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو قتل کرو ہمیں پتا ہے تیری اصل موت کیا ہے ہمیں پتا ہے تمہیں موت اصل پڑتی کہاں سے ہے تیری موت مجھے پتا ہے میری قوم کو پتا ہے ہم چاہی نہیں ہے یہ کوریاں چلائیں ہم چاہی نہیں ہے یہ پم پھٹائیں ہم چاہی نہیں ہے یہ آگ لگائیں ہمیں تو پتا ہے ہم دل میں جتنی مرتبہ یا علی کہتے ہیں اتنی دفعہ تجھے موت آتی ہے اللہ اکبر اے علی میری آپ اللہ نے سرمت غلط ہے سرمت پڑھئے نا محمد بیٹے یہ کیمرہ میں میرے بچے تھوڑا سا اس کو بانی کی پورے سال کی محنت ہوتی ہے میرے بچے صرف میں نے نہیں پڑھنا اور تم نے نہیں سننا اس کو میرا بچہ تھوڑا موو کا ہم یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں نہیں غور کیا تم خوف پھیلاتے رہو ہم علی علی کرتے رہیں گے علی علی اونچا بولو مولا کو سمجھتے علی 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 جی بسرت جی جلو سنو باپ بھی آپ کو سمجھتے کیا میں میری آواز چاہ رہی ہے میرے بچوں ہر ایک میں گنانا کیوں کرو یہ علی کو نہیں مانتا یہ ڈیزل علی کو نہیں مانتا نہیں اور کرے نام نہیں لے سکتا ممبر پاک ہے یہ علی کو نہیں مانتا یہ علی کو نہیں مانتا یہ علی کو نہیں مانتا میرا نبی کی حدیث نے 1400 سال پہلے فیصلہ کر دیا یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو اپنی فردیت میں لا شریک ہوگا چھوڑا کہہ دیا میں نے اللہ میں نے چھوڑا کہہ دیا اپنے طریقے اور جی ہمارا بیٹا جی ہمارا بیٹا ادھر ہم نے شہزادے ادھر میرے بیٹا ادھر میرے پاس شاباش شاباش یہاں کھڑا میرے پاس یہ ہے حسین سی یونیورسٹی اب ادھر منہ کھا ہم نے اپنا کہا میرے بچے یا علی میں تیرے قربان
مرو تو سمجھ مرو تو کے قبل دے غم حسین کے علاوہ یا علی میں تیرے قربان ہوں میرے آقا میں تیرے قربان ہوں اے سید الاولیاء میں تیرے قربان ہوں اے اللہ لسان اللہ وجہ اللہ ابھی جل ولی اللہ اے ناصر مصطفیٰ میں تیرے قربان ہوں مولا تو بے نیاز اللہ کا کتنا کمال ولی ہے تجھے سمجھ گیا تو حیدرآباد کا 6 برس کا بچہ تجھے نہیں سمجھ سکا تو مکہ کا ابو جہل توڑی کی طرف سے آواز آئے گی یاد رکھنا مجھے مانے کے لیے مانے کو نہیں چاہیے باپ ایک ہونا چاہیے جناب سیدنا سمجھ بلندر سلام پڑھیے نہیں آپ نے سلام ایسا پڑھیے مل کے بلندر سلام یہ میرے مولا کا کرم ہے اور آپ بھائیوں کا کیوں نہیں دوستوں مانتے آپ بھی نبی کو مان شکر یہ پیغام تھا تھکے تو نہیں کرتے مانتے تم بھی نبی کو ہو مانتے ہم بھی نبی کلمہ آپ نے بھی اسے رسول کا پڑھا کلمہ ہم نے بھی اسے رسول کا پڑھا آپ کے لیے بھی خاتم ہمارے لیے بھی نبوت میرے آقا پر مکمل وجہ ہے ختم لفظ نہ کہا کرو مکمل کہا کرو حضرت صاحب بہت کیوں تمہیں تو آئی کہ یہ سمجھ نہیں آئی ختم اور مکمل میں فرق کیا تبھی تو کہتے ہو کہ ختم پڑھے مکمل میرے نبی اب قیامت تک میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے بس نہ قیاس نہ قرآن نہ کوئی اتھارٹی بس کوئی نبی نہیں میرے نبی کے بعد خاموشی نہیں توجہ کبھا کر یہ چھوڑا میں نے ایسا بات ادا کی اللہ آپ صاحب سلامت چھوڑا سنی مجھے مولوی کہتا ہے شیعہ ویسے تو بڑی ختم نبوت کی باتیں کرتے کہاں ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی شیعوں نے ختم نبوت کا جلسہ کروایا میں نے کہا ایک ہوا ہے بعد میں قیامت تک ضرورت ہی نہیں تھی نہیں میں نے کہا ایک جلسہ ہوا ہے اب قیامت تک ضرورت نہیں کہتا کس نے کروایا میں نے کہا قدیر کے میدان میں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا نبوت مکمل ولایت شروع اللہ اللہ میرے بڑے جلدی جلدی بسم اللہ لگا لگا اچھا ہمارا تو رسول ہے بھائی یہ بچہ نہیں کہہ رہا یہ بچا ہوا کہہ رہا کیا خدیج چکا تھا آج میرے مسلمان کو میرے استاد کی یاد آ گئی علامہ سید فاضل راضی لیکن وہ استاد کی کیسے نہیں کرتا مجھ سے دعا لیے الحمدللہ میں ان علماء اکرام سے طالب علمی کا شرف حاصل ہوا ہے جن پہ ابن صغیر کو فخر ہے بلا پسندید صحت سلام مانتے آپ اس سے بھی کوئی مانتے ہم بھی سے کوئی فرق کیا آپ کہہ دیجیے آپ کے خطیب حضرت صاحب یہ کہہ رہے کہ مانتے آپ اس نبی کو ہیں مانتے ہم بھی اسی نبی کو تو پھر فرق کیا ہے فرق زمین کا آئینہ کھولو نا کبھی اس
کے سامنے کھڑے ہونا تمہیں پھر پتا چلتا ہے تم میرے نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے، ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے۔ ہائے ہائے، بولو میرے ساتھ سنوا لو، تم نبی کو مانتے ہو؟ پھر جو میں کہہ رہا ہوں تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے، ہم قرآن کو مانتے ہیں اپنے نبی کی وجہ سے۔ تبھی تو ہمارے علی نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے قرآن کافی ہے، میرے مولا نے چلا علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک نمبر ثابت ہے The only one. This is my open challenge for all the Muslim community. دکھاؤ کہیں میرے لیے فرمایا کہ مجھے قرآن کافی۔ جب تحویل قبلہ ہوئی تھی نا، قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی بیت المقدس سے خانہ کعبہ، دیکھو میرے سنی بھائی ہاتھ اٹھا رہا ہے، سنی ہونا جرم نہیں، علی کا دشمن ہونا جرم ہے۔ آئے آئے بڑا غصہ ہوتا ہے، تھکے تو نہیں بیٹھے میں تو بی بی کا وہ خلیب ہوں، 5 منٹ پڑھا لو یا گھنٹے پڑھا لو، طاقت وہی دیتا ہے۔ بہت توجہ، میری مخدوم آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ ہمارے علی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا، جب کعبے کی تبدیلی کا حکم ہوا نا، مولانا بیٹھے کھڑا تھا، اگر میں غلط کروں تو مجھے بات کو ضرور سمجھا دیجیے گا، کیونکہ میں طالب علم ہوں، اپنے علماء سے درس لیتے ہیں۔ توجہ، ایک چیرا تھیرا بیٹھا ہے، نہیں چلے گا تو میرا کیا جائے گا؟ یا علی آئے ابو طالب السلام کے پاکیزہ شہزادے اس رات سے لے کر قیامت کی رات تک تیری فضائل پڑھتا رہو، ذکر ختم ہو جائے گے، اجتماع رات دیدے کے تھک جائے گا، اولیاء اوصیاء خواب کلندر کتب ابطال فلسفی ٹکرا جائیں گے۔ اتنا علمی سفر کرنے کے بعد تو تمہیں علی کا سلمان سمجھ میں نہیں آیا؟ ہائے ہائے ہائے، میرے جوانوں تمہارا بولنا حق ہے، علی کیسے سمجھنا ہے؟ یہ خاموشی، ہمارے مولا نے کہا کہ مجھے قرآن، جب قبلہ بڑا باریک ہے، جب قبلہ تبدیل ہوا نا، قبلہ جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوا نا، کی بنا صاحب میں نے سمجھے چل تو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محمد نہ کہا کرو، برائے میرے بانے حضرت کے بارے سے کہو کہ معصوم کا نام عرب سے ہے۔ جیسے میرے آقا نے چہرہ پھیرا 90 درجے میرے یہاں سے اس طرح رسول اللہ نے چہرہ پھیرا، پیچھے جناب مولا علی، مولا علی تو پیچھے سلمان کو پیچھے بیٹھے، مقداد کے پیچھے حذیفہ شمالی، حذیفہ شمالی کے پیچھے مالک استاد۔ نماز تمام ہوئی، یہ جملہ آرام سے اگر آپ نے جوش ولایت سے سننا، ایک بندہ آیا نام نہیں یاد، بوڑھا آدمی بھول بھی جاتا ہے، مجھے معاف نہیں، تاریخ دیکھو آپ پڑھ لیجیے، آپ مجھے قبلہ نام نہیں یاد، ایسے ہی میں کسی کا غلط نام وہ آیا اور کہتا ہے یا علی یا علی، جب نبی اپنا چہرہ موڑ رہے تھے کہا تو تمہاری یہ ذہن میں نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نکر کفر باشا یہ تو پرانے شکیوں کی اولاد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے ذہن میں نہیں آیا کہ نماز کا کیا بنے گا۔ میرے جوانوں میں نے اب تک کسی کو زبردستی کی ہے؟ تجھے واسطہ ہے مولا کی بلائی، بزرگ سر بیٹھیں گے، بزرگ سر دعا دیں گے، اگر میرے جوان خاموش ہے مجھے قبر تک مل جائے گا۔ میرے مولا نے کہا خاموش، بیٹھ توڑنے والے جیو نا،
ہائے پتہ نہیں کون سمجھا ہے خاموش میں توڑنے والے کی اولاد تجھ میں اور مجھ میں فرق کی گئی ہے تو نماز کی وجہ سے نبی کو مانتا ہے میں نبی کی وجہ سے نماز کو مانتا یہ ہے عقیدہ نہیں اب تھک گئے مولا صاحب جناب سید میری بات بھی آپ کو سمجھ میری گھڑی پہ نظر ہے جی طرح میں بیٹھا مجھے اجازت ہے تو میں شیعہ سنی کو ملانے کے لیے ایک فکرہ کہتا ہوں جب میں حاضر ہوا تو میرے مذہبوں نے مجھے وہ ذاکر بھائی کہتا ہے کہ میں نے سیدھے کا حکم ہے اور مجھے بھی ایک سیدھے کا حکم ہے میرے سنی شیعہ کیوں لڑتے ہو آپس میں جو کہے علی رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ سنی یہ پہچان نہیں 10 شیعوں میں بیچارہ ایک سنی کہتا ہے اور وہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 شیعوں میں 10 سنی بھائیوں میں ایک شیعہ بیٹھے اور وہ کہتے ہیں مولا کائنات علی علیہ السلام یہ منبر ہنسانے کے لیے عبرت ذرا اس کو غور فرمائیں تو اگر مجھے اجازت دے میرے بزرگان میرے پڑھے لکھے میرے شیعہ سنی مسلمان بھائی تو یہ فلسفہ تو میں آج انشاءاللہ حیدرآباد میں ختم کر کے جاؤں گا کہ رضی اللہ کسے کہتے ہیں علیہ السلام کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے میری میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے میری بڑی خواہش تھی کہ ایک مولوی کے ساتھ میری ٹیبل ٹاک ہو نام یاد نہیں ہے چونکہ باوجود ایسا ہے اور انہیں جگہ انشاءاللہ برادی فوج ہوگے نہیں ہے نام شاہ مجھے اکھر نے فون کیا وہ کہتا ہے کہ جی آپ تشریف لائیں اہل تشریف کی طرف سے تو معراج پہ بول رہا ہے اچھا میں نے کبھی نہیں پوچھا وہ ادھر کون ہے اللہ کبھی کیونکہ مجھے اپنا پتہ ہے کہ جسے میں مانتا ہوں نا وہ آگاہ بھی ہیں خفا بھی ہیں معصوم بھی ہیں انہیں کسی روایت کی بساکھی سے میں نے قد بلند نہیں کری جب میں داخل ہوا تو کہ خاموشی حرم صاحب علامہ صاحب تشریف فرمائے تھے علامہ صاحب تشریف فرمائے میں گیا ادب ہے عالم بیٹھ گئے عنوان تھا معراج اچھا میں تو شریف آدمی ہوں کچھ نہیں کہتا لیکن ناجل نے مجھے دیکھ کر سرکار کی جلال میں اچھا نظر میری طرف ہے کیمرے کی طرف نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے بھئی رضی اللہ کوئی نعوذ باللہ نقل کفر نباشر کوئی غلط لگت تو نہیں ہے جن پہ اللہ راضی ہو جاتا بار بار مجھے دیکھتے اب اس نے اپنے عالم کو کہا کہ جی پہلے آپ بتائیں کہ خاموشی میں تھکنے والوں کی کہتے جی حضور کی نالائن اوپر تھی میں تو طالبین ہوں ملا حضور کی نالائن اوپر حضرت جبریل علیہ السلام نیچے اب میں کیوں کہتا جی غلط کہہ رہے ہیں صحیح ہے مولا فرماتا ہے یہ نہ دیکھو قوم کہہ رہا یہ دیکھو کیا کہہ رہا میں کہا جی قبلہ نے بالکل صحیح کہا اب جب میں نے کہا نا قبلہ نے بالکل صحیح کہا تو معصوم پڑے رہا سے ماشاءاللہ ایسے سب کرتی ہونی چاہیے میں کہا ایسے میں کہا قبلہ نے ٹھیک کہا یہ خاموشی چلتی شور میرے جوان مولا آپ کو سلامت ہے اگر آج حیدرآباد گئے در دیوار سے ولایت کے نعرے لائے تو میں علی والے ہی ہوں میں نے فوراً کہا قبلہ نے ٹھیک کہا ہے حضور کے نالائن اوپر تھی اللہ جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے راز مجھے میرا جملہ کہنے کی چاہیے تھا
لیکن جو میری طرح کم پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں. میں کہا اللہ نے صحیح کہا. حضور کی نالائن اوپر تھی. حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے. بس میرا یہ کہنا تھا کہ دوسری علی سے پڑے ہوئے سینہ 11,000 فٹ کا کرنٹ مولانا جی کے چہرے پہ آیا. ان سے کہا مطلب جی سے بات پڑھ گیا آگا شیعوں کے پاس دوری رہ گئے. میں کہا نہیں شیعہ بہت میرے آنے میں تو چھوٹا سا قدیم ہوں. کہتا تم نے غلط کہا. میں نے کہا کیا غلط کہا. کہنا تو نے جبریل کو رضی اللہ کہا ہے. تو نے جبریل کو رضی اللہ کہا ہے. میں کہا معافی چاہتا ہوں دور کا سفر تھا مجھ سے نکل گیا. کیا کہنا چاہیے. کہتا جبریل علیہ السلام ہے. جبریل علیہ السلام ہے. پورا اجتماع بھی کھڑا ہوگا تو ہاتھ کا سر نہیں ہوگا. میں نے کہا اللہ اپنی طبیعت ٹھیک ہے. یہی تو تمہیں بتانا ہے جو نبی کی نالائن کے نیچے رہ گیا وہ تو علیہ السلام اور جس علی کے پاؤں فتح مکہ میں نبی کے کعبہ بھرا تو رضی اللہ. مجھے پڑھنے کا حق عطا ہے. اور میں آپ کی طرف سے تمام اجتماع کی طرف سے تمام شان کے پاکیزہ جذبوں کے تحت ایک بگڑے ہوئے پیداشی بگڑے ہوئے ملا میں جواب دینا چاہتا تھا. امن کی بات کرنا بھائی کو پریشان ہے. ہم نے تو 14 صدیوں سے امن کی بات کی. ہم تو لڑاتے ہیں بڑی محبت والے. اور جب کبھی کوئی آئے پھر ہمیں اسے بتاتے ہیں کہ لنگر والے اور ہیں خیبر والا اور ہے. سلام دیا تھا. جبریل علیہ السلام حضور کی نالائن کے نیچے رہ گئے. وہ تو ہیں علیہ السلام اور جس علی علیہ السلام کے پاکیزہ قدم میرے نبی کے دوش پر وہ رضی اللہ. اب بیچارے فور پاس کو چلا علی کا دشمن جب غلطی کرتا ہے پھر غلطی بے غلطی کرتا ہے. مجھے کہتا ہے ہم شیعہ بھی عجیب لوگ ہیں. میں نے کہا کیا عجائب کر دیا. وہ ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے علیہ السلام کو نبی نے کعبوں پہ کھڑا کیا تھا. میں کہا کیا مسئلہ تھا. یہ بت لگتی تھی نیچے جسے ایسے دور اور کچھ بت لگے ہوئے تھے اونچے تناب کے آدمی جیسے علی علیہ السلام. تو وہاں چونکہ نبی کا ہاتھ نہیں. حیدرآباد والوں بی بی کا مسئلہ 15 سال کے بعد آئے ہو میری محنت سے آئے کرنا. وہاں نبی کا ہاتھ اونچا نہیں تھا اس لیے علیہ السلام کو کاندھوں میں کھڑا کیا. میں کہا فتح مکہ تھی کیا وہاں صرف علی تھے. میری جتنا بڑا وہ محنت میں ایسے اپنے ذبح کر رہا تھا. چل آگے بات. کہتا ہوں تو بہت پوچھے لگے تھے اے نبوت کا قد ناپنے والے بے قدوں کی اولاد. آئے 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 یہ سمجھے والا خدیجہ کی قسم شیر کے تحت مسلمان ہونے والوں کی اولاد ہو جو ڈرے ہونا بولے اے حمزہ کی تلوار پہ نقش اسلام لانے والوں. ہم خاموش ہیں.
کہتا وہ بت لگے تھے. اچھا جس سے دھرتی اور یاد دھرتی شعراء کی دھرتی عظیم ذاکرین کی دھرتی ہے. یہاں کا تو سنی بھی یاد مدد کہتا ہے تو نہ کہے ہم دونوں ایک سنی. اب ایک فکرہ ہے اللہ کا واسطہ ساری باتیں میں نے نہیں کہنی کچھ آپ نے بھی سمجھنا. کہتا کہ بت لگے تو اونچے وہاں نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا. میں کہا اچھا میں کہا بولا تاریخ میں چھوٹا سا واقعہ پڑھا ہے پہلے میرے. کہتے جی کیا؟ میں نے کہا وہ نبی نے اشارہ کیا تھا آپ کی مرضی ہے نا. نبی نے اشارہ دیا تھا تو آسمان کا چاند شک ہو گیا تھا. کہتے ہاں یہ واقعہ ہے. تو میں نے کہا پھر مجھے سمجھ نہیں آتی جو لاکھوں کلومیٹر مربع دور نبی زمین پہ کھڑے ہو کر چاند اتار دیتا ہے. کیا وہ نبی شد مٹی کے وقت دوڑ نہیں سکتا تھا؟ کہتا پھر مسئلہ کیا تھا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی تمہیں سمجھانا چاہتا تھا خبردار فرقوں میں نہ پڑ جاؤ, خبردار ایک دوسرے کے گھر نہ جلاؤ, خبردار اسی مومن کو کافر نہ کہو. آج دیکھ لو جس کا گھر ہے وہ لا الہ الا اللہ, جس کے کعبے ہیں وہ محمد رسول اللہ, جو اوپر کھڑا ہے وہ علی اکبر اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بڑا تصرہ محمد بلندر صلوات. مجھے بہت پڑھ گیا بڑا اللہ میرے پاکستان اللہ اس کے حساس اداروں سلامت, اللہ اس کے وطن کی حفاظت کرنے والے اپنے حسن میں. ہم کل بھی وفاداران پاکستان تھے, ہم آج بھی وفاداران پاکستان ہیں اور رہیں گے. اگر مسلمان آل محمد کو پہچان لے کربلا سے لے کے شام رسول اللہ پاکیزہ بیٹیوں کے ہاتھوں رسیاں میرے بچوں, اول تو میں گزارش کرتا اپنے پاک اللہ سے کہ جب تک تابوت کی نہ ہو جائے مولا اپنی رحمت کو رحمت للعالمین کا صدقہ روکے رکھے. اور اگر برس بھی بڑھے تو یہاں قوم چھوڑ کے جاتے جاتے. یہ تو وہ قوم ہے جو بارود کے ڈھیر والی یا حسین کہتی ہے تو بارش کے قطروں میں یہ خاموش. خدا لعنت کرے ان مکاروں پر جو حسین کی مجلس میں جھوٹے اڑانے کے لیے کرائے کے لوگ لاتے ہیں. خدا کے واسطہ رسول کی مقدس شہزادی سے کبھی دھوکہ نہ کرو. غیروں نے رلائے تم تو نہ رلاؤ. دو جمعے کہہ کر میں مسائل پہ آ رہا ہوں. جہاں تک میری آواز آ حیدرآباد میں اگر کوئی اہل سنت کی بیٹی سن رہی ہے تو وہ بھی کرامت عباس کی بیٹی, کسی دیوبندی کی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت عباس کی بیٹی, کسی سنی کی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت عباس کی بیٹی. اگر حد ہو گئے اگر کسی مسیح کی بیٹی سن رہی وہ بھی کرامت عباس کی بیٹی. میری بچی شام تو روتے کیوں؟ ہمارے علماء نے فرمایا کسی کی بیٹی کو باپ کی نظر سے دیکھو. افسوس تم نے کربلا سے لے کے شام تک مصطفیٰ کی بیٹیوں کو پتھر مار مار کر کہا ہے تو نہ روئے یہ باقی کی بہن ہے. معافی چاہتا ہوں, بات کرتا ہوں کی برابری ہے. میں کبھی کھڑے ہوگا مسائل نہیں پڑھتا. مجھے سید صاحب نے معاف فرمائے سیدوں سے اجازت لے کر جانتے ہو میں کیوں کرو. اگر میں پہلے بیٹھ کے پڑھتا تھا کراچی میں میں اشرف پڑھا تھا. میں نے رات کتاب کھولی علامہ خود مجلسی علامہ کی تو وہ عنوان تھا مسائل بی بی سیدہ, میں نام نہیں لیتا بیبیوں کا, در بازار شام. اگر جب میں روایت پڑھی جاؤں مجھے معاف کرو گے
بیٹا جلدی جا کے مجھ سے مسائل سمجھ، میری پہچان مسائل محمد ہے۔ 700 شرابی کرسیوں پہ بیٹھے تھے، عباس دلاور کی بہن کوئی ہے جمعہ سننے والا، ہاتھوں میں رسیاں گلے میں رسیاں رو کے کہتی تھی میرا بھائی بھاگی نہیں نمازی تھا۔ اللہ اللہ او میری پیاری بیٹیوں، جو سیدزادی ہیں نا وہ میری بیٹیاں نہیں، وہ میری آزادی ہیں۔ میں امتی بیٹیوں کو کہہ رہا ہوں، بیٹیوں جب بھی گھروں سے باہر آنا چادر کے بغیر اتنی بڑا پردہ ہو کر نکلو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے رونا شروع کر دیں، اچھا یہ ان بیویوں کی ماننے والی ہے جو 18,000 کلومیٹر میں کوئی ماتم کرنے والا 36 سال 72 موت 144 گلی میں رو رو کے کہتی تھی ایک چادر دو اور میں اس کی بیٹی ہوں جس کا جنازہ۔ اللہ اللہ آزا مجھے پڑھنے ابھی مسائل آپ بھی آپ کو سلام رکھے، آپ کے اس خاتم نے ایک مشن شروع کیا ہے۔ آج دیکھو کون سا بیٹا کیا پیدا کیا، خبردار بی بی کا واسطہ کوئی علامہ کوئی ذاکر کوئی خطیب کوئی سہراب، میرا تو ممبر کبھی بیویوں کا نام نہ لے۔ میں کیا کروں، میری قوم کو لگا دیا اس پر کہ اپنی کے مسائل کوئی میری شہر دے مال کھلے آگے سے کسے کے لوگ ماتم کر دے۔ تجھے پتہ نہیں ہے اکبر کی مرضی پر سجاد خون نہیں رہا، جسے سمجھ آئے ہائے کرے سینے پہ ہاتھ مار دے ہائے حسین۔ 72 تابوت انجمن میں سلام کرتا ہوں، ان کے تمام مقدار ان کے بزرگان کو حیدرآباد کے تمام شیخ سنی ہاتھ چھوڑ میرا مطلب ہے جی آئے کرنا نہیں ہے کہ کوئی فتوہ دے، میں تو بی بی کرتا ہوں اپنی حق میں رہ کے بات کرتا ہوں۔ میں نام بتاؤں بی بی ہوتے آئے میں دیکھوں گا ادب پہ ہوتے ہیں کہ نہیں شیعہ، ادب پہ ہوتے ہیں کہ نہیں۔ محمد کی سورہ قدر 4 گھنٹے کھڑی رہی، جسے سمجھ آگے یہ باتوں کرو۔ علی کی سورہ یاسین شام کے بازار میں 72 گھنٹے کھڑی رہی، مر جائے گا وہ بندہ۔ حسین کی 4 سال کی سورہ کوثر رسیوں میں زندہ۔ اللہ اکبر، کھل کے رو۔ تو بڑی تیز دھوپ تھی، میں نے دل میں دعا کی، میں کہا مولا میرے اوپر تو صاحبان لگے ہوئے، یہ علی کے شیعہ بیٹھے ہیں، مولا تو ٹھنڈ لگا۔ میرے اللہ نے سنی قرآن کا سورہ قدر، مسلمانوں نے پسلیاں توڑ دی، نشان کر کے انہوں نے سنی قرآن کا سورہ یاسین، مسلمانوں نے سارا ایسا کھولا جیسے قرآن کھلتا ہے۔ قرآن کا سورہ کوثر شمر میں اتنے تماچے مارے کہ 36 شہروں میں سجا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تھوڑا میرے ساتھ تعاون کر دو، کیونکہ میں نے تو تابوت تک جانا ہے، بیٹے گھر آگے چھوڑے کوئی کام نہیں کرتے۔ حضرت حسین آپ میرے پڑھے قبلہ رحمہ صاحب، آپ بی بی کے آخر بھی اپلیشن نماز میں جتنے سید نام مولا مجھے معاف کر دینا۔ معصوم فرماتے ہمارے مسائل میں پردہ نہ ڈالنا۔ مجھے ایک مومن مسلم سے عباس، میں
نے کہا کہ حسین کے 4 سال کی سورہ کوثر کو کتنے قاضی آنے لگے؟ تمہاری مرضی ہے پھر وہ نہیں سنا. میں کہا میں نہیں جانتا لیکن اتنا بتا دو جتنے زخم حسین کا جسم پہ تھے اتنے قاضی آنے حسین کی بیٹی. روتے ہو روتے ہو روتے ہو. وہ میرے شہنشاہ والی کو لہرا رہے. کربلائی صاحب اگر میں ایکٹنگ کروں جناب سیدہ میری چاہوں بچوں کی بھی جس کی ایک بہن ہے اللہ کا واسطہ کبھی بہن کو تماشا نہ مانو. یہ بہن ہے جناب تھاکے ہو کہ میں چھوڑ دیتا ہوں. میں نے اللہ سے اپیل کی ہے انشاءاللہ شاید اللہ میری اپنی مانے گا. دیکھا میرے بچوں پہ یہ آج میں مر جاؤں مولا تمہیں سلام دے. میں چلوں بھی ہوں سارے پڑھتے پڑھتے مر گیا نا مجھے کوئی پریشانی نہیں. پوچھو گا کوئی پریشانی نہیں. میں پڑھتے پڑھتے مر گیا مجھے کوئی پریشانی نہیں. جانتے ہو کیوں؟ بس میں 72 تابوت علامہ صاحب قبلہ زاہد کربلائی صاحب لاکھوں کے معاملے مجھے کوئی فکر نہیں. اگر میں مر گیا نا حیدرآباد کے حادثے کے پاس سے کربلا کا کفن آئے گا جسے سمجھ آئیے روئے آپ کے کہے گا حسین کا پردیسی ذاکر ہمارے شہر میں مر گیا اور کربلا کا کفن تو کوئی پھول پھینکے گا کوئی علم اٹھائے گا بڑا وہ دل والا ہے جو برداشت کر جائے. اگر میری بیٹی حیدرآباد میں میرا میت لینے آئے تو کیا اسے نوازے کرو گے؟ عائشہ جان حسین کی بیٹی 36 شہروں میں. بیٹے ہاتھ پکڑو میرے ساتھ ہاتھ پکڑو. برائے مہربانی تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ جب 72 تابوت کی برآمدگی ہوگی پھر اگر کچھ آنکھ خشک رہے پھر بڑا دکھ ہے. اچھا جتنے تابوت آئیں گے نام پولیس سارے لے سکتے میرے محترم یہ خاموشی ہے میرے سانس بالخصوص جب جناب غازی اور جناب قاسم ان دونوں کے تابوت آئے نا تو دھکا دے کے نہ جانا. ایک وہ ہے جس کے بازو نہیں تھے ایک وہ ہے حسین نے 13 سال کا روانہ کیا گٹھڑی میں. میں پڑھتا پڑھتا مر جاؤں ہمارے معصوم نہیں. راو صاحب اجازت دیتا ہوں میں آپ سے اجازت ماتمی چمانوں سے اجازت مانگو. ہم تو علامہ ہوتے ہیں نا جی پڑھ کے چلے گئے جنازے میں ماتمی سے ہوتا کوئی بزرگ ہستی علامہ کی کار میں نہیں بیٹھتی. جہاں غریب مانگتی کھڑا ہو کے کہتا یا حسین وہاں کوئی اور آئے یا نہ آئے شام سے ایک بے کفن بیٹی ہے جسے سمجھ آئیے شراب کے ماتم کرو. ایک بے کفن بیٹی ہے جو رو کے کہتی ہے دادی